بات کرتے ہیں عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے کہ حضرت اویس کرنی کا کوئی واقعہ جو ہے وہ سنائیں۔ دیکھیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور غلام تھے، اور وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے حیات طیبہ میں نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے، اس لیے وہ تابعی تھے۔ اور حضرت اویس کرنی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں رہ کر بھی حضور کی زیارت نہیں کر سکے، اتنے بڑے عاشق رسول ہونے کے باوجود بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی ماں جو ہے وہ نبینہ تھی، اور وہ ہر وقت ان کی خدمت کرتے تھے، سارا دن ان کی خدمت کرتے رہتے، ان کو کھانا کھلاتے، پانی دیتے، ان کے معاملات جو ہے وہ کرتے رہتے۔ رات جب ہوتی نا تو عشق جو ہے وہ جوان ہو جاتا، اور جب زور پڑتا تو پھر عرض کرتے اماں جی کی بارگاہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں نبی کریم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں جو ہے یہ کہہ دیتی کہ بیٹا میں نبی نہیں ہوں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، بوڑھی بھی ہوں، سانس آخری چل رہے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اگر تو چلا جائے گا تو مجھے کون سنبھالے گا، اگر سانس ختم ہو گئی تو میں کدھر جاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن بہت زیادہ پریشان ہوئے، رو کے ماں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اماں آج اجازت عطا فرما دے، میں حضور کی زیارت کر کے آ جاؤں گا۔ ماں نبینی تھی، جب انہوں نے جسم کے اوپر ہاتھ لگایا نا بیٹے کے، جناب اویس کرنی کے جسم کے اوپر، تو ماس جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ یعنی اتنا عشق میں رو رو کر آپ کا ماس ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو ماں کہنے لگی اتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی اماں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو پھر ماں نے کہا کہ چلو جاؤ، 8 پہر کی اجازت دیتی ہوں، اگر حضور گھر ہوئے تو مل کے آ جانا، اگر نہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ تو پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اتھا میں مٹھڑی وچ جان بلب، ماہی سکھ وسدا وچ ملک عرب، تینڈے دکھڑے جھیڑے ساندڑی ہاں، تینڈی باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں، تینڈے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تینڈے دیس دے کتیاں نال ادب۔ حضرت اویس کرنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لے کر نکل گئے۔ 4 پہر لگتے ہیں جانے کو، 4 پہر لگتے ہیں آنے کو۔ جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حضور گھر پر تشریف فرما نہیں تھے، زیارت نہ کر سکے۔ وہیں سے روتے ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ فرما لیا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر جا کر جہاں پر حضور لیٹتے تھے، جس کمرے میں حضور بیٹھتے تھے، اس کی زیارت کی، روتے ہوئے وہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ جب حضور تشریف لائے نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے آتے ہی پوچھا آج گھر میں کون آیا تھا؟ حضور نے محسوس کیا آج گھر میں کوئی آیا تھا۔ فرمایا کون آیا تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی تھا، عجیب سا رنگ تھا اس کا، بال بکھرے ہوئے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، گرد آلود بال تھے، اور لباس بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، بڑے دور دراز سے سفر کے نشان جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے، لیکن جب آپ کی زیارت نہ ہوئی تو روتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا عائشہ یہ یاد رکھو وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ میرا وہ غلام ہے جس کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ وہ حضرت اویس کرنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضور علیہ السلام نے جبہ عطا فرمایا حضرت مولا علی سرکار کو اور جناب عمر پاک کو، اور فرمایا کہ جاؤ میرے عاشق کو جا کر دے کر آؤ، کیا عظیم ہستی ہوگی یار وہ، جس کے پاس اتنے جید صحابہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ایک مراد مصطفیٰ جا رہے ہیں، مرید مصطفیٰ جا رہے ہیں، اور دوسرے میرے نبی کے ویر جا رہے ہیں، حضرت مولا علی پاک تحفہ لے کر جا رہے ہیں، حضور کا تحفہ جناب اویس کے پاس لے کر جا رہے ہیں، کیا عظیم شخصیت ہوگی۔ جب پہنچے سوال و جواب کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کی آنکھوں کی طرف ٹک ٹکی لگا لی اور فرمانے لگے یہ وہ آنکھیں ہیں جو روزانہ میرے نبی کو دیکھتی ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو روزانہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہیں، چہرہ والضحیٰ دیکھتی ہیں، واللیل کی زلفیں دیکھتی ہیں، حامیم کے کنڈل دیکھتی ہیں، علم نشرح کا سینہ دیکھتی ہیں، یاسین کے دانت مبارک دیکھتی ہیں۔ تو
فرمانے لگے اویس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبہ دیا ہے اور فرمایا تھا کہ میرے عاشق سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یار وہ کیسا ماحول ہوگا جب صحابہ نے نبی کا تحفہ، نبی کا جبہ مبارک جناب اویس کو پیش کیا ہوگا۔ جناب اویس کرنی نے پکڑا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، پھر سر پہ رکھا تو میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے۔ آپ نے فرمایا سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عاشقوں کے لیے تو نالین کی دھوڑ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، وہ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک تھا۔ جناب اویس کرنی نے اتنا طویل سجدہ کیا، سر سجدے میں رکھا، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا، صحابہ پاس کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ کہیں اویس کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، دیکھیں تو صحیح اویس اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، کوئی ہل بھی نہیں رہے، حرکت بھی نہیں ہو رہی، اتنا لمبا سجدہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے ہلایا تو جناب اویس کرنی نے پھر سجدے سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمانے لگے علی اور عمر اگر اب تم مجھے نہ اٹھاتے تو میں نے حضور کی ساری امت کی بخشش کروا کے اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھانا تھا۔ یعنی کہ اتنے برگزیدہ بندے، اتنی عظیم شخصیت تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت اتنی تھی کہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، نعتیں حضور کی پڑھا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، گیت حضور کے گایا کرتے تھے۔ جب جناب عمر اور علی پوچھنے کے لیے گئے تو لوگوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو مجنوں ہے۔ لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، ارے وہ تو کیا ہی کام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے وہ کس کے عشق میں پاگل ہے، وہ کس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے، جس کی محبت میں دیوانہ بننے سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شہر سے باہر نکلا کرتے تھے، بستی سے عصر کی نماز کے بعد، اور اس علاقے کی طرف منہ کیا کرتے تھے، کرن کی طرف، یمن کی طرف۔ میرے کریم آقا اپنا چہرہ مبارک کر کے اپنے سینے کے بٹن کھولا کرتے تھے اور محسوس کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا انداز ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرف میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو بھی آتی ہے اور جنت کی ہوا بھی آتی ہے۔ یعنی اتنی عظیم شخصیت ہیں۔ جب حضور سے ملاقات نہ ہوئی، واپس آ گئے تو ماں نے کہا بیٹا مل آئے؟ عرض کی اماں نہیں مل سکا، حضور گھر پر نہیں تھے۔ تو ماں نے ایک ہی جملہ بولا بیٹا بیٹھ جا، میری خدمت کر۔ آج میں یہ کہتی ہوں ساری دنیا نبی کی طرف دیکھتی ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں نبی جو ہے وہ تمہاری تعریفیں مدینے میں بیٹھ کر بھی کرے گا، نبی تمہاری تعریفیں اپنے صحابہ میں بیٹھ کر بھی کرے گا، نبی وہاں پر تمہیں جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا اکثر حضرت اویس کرنی کا ذکر فرمایا کرتے تھے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر، اور جب صحابہ پوچھتے تھے حضور وہ آتا کیوں نہیں، تو حضور یہ فرماتے تھے اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے جس وجہ سے وہ آ نہیں پاتا۔ تو دوستو ایک یہ بات بھی ان کے حوالے سے ملتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میدان احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت حضرت اویس کرنی کو خبر پہنچی، تو حضرت اویس کرنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنا ایک دانت جو ہے وہ توڑا، اور پھر خیال آیا اویس پتہ نہیں یہ دانت ٹوٹا ہے حضور کا یا کوئی اور ٹوٹا ہوگا، پھر ساتھ والا بھی توڑ دیا، پھر اس کے ساتھ والا بھی توڑ دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے سارے دانت جو ہے وہ توڑ دیے تھے۔ لیکن میں بات یہ کروں کہ اس بات کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ لیکن ہم نے بھی اس طریقے کے ساتھ سنا ہے کہ اتنا عشق جو ہے آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ جب آپ کو خبر ملی آپ نے اپنے سارے منہ کے دانت جو ہے وہ نکال دیے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اسی عشق میں آپ نے
اپنی جان جو ہے وہ قربان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق رسول کہلوائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایسے ایسے عظیم عاشق بھی گزرے ہیں، لیکن والدین کی خدمت کرنے سے بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، حضور کی نگاہ ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جو بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، میسج کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا، شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔